بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا نساء العالمین، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تمام دائیوں اور مکہ کی خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا؟ واضح حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ ان سب حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی فخر کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیسے جنم دیا؟ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک مشہور معروف شخصیت تھی۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 138 میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ بعض تاریخ و کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے براہ راست پیغمبر اکرام سے شادی کی بات کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچاؤں سے ظاہر کیا، اور سب نے ایک ہی اس بات سے اتفاق کیا کہ اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قاصد کی مثبت جواب دیا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر مخصوص رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقررہ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار عمر بن اسد، ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی امیر ترین بااثر شخصیات میں سے ایک تھی، لیکن جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو مکہ کی خواتین ان سے تعلقات منقطع کر دیے اور کہنے لگی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کی اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعہ کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت توبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی۔ اسی طرح بہت سی حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت بوسے دیا کرتے۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سویتی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم الجود نے پاک بہشتیوں
پر مشتمل خدا کے زیر اثر نبی آخر زمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی ثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسرین بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہوئی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر الکبریٰ میں جو کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی مشکل موقع پہ آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا تو واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس کی تخلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہ وہی موقع تھا کہ مکہ کی تمام عورتیں کہنے لگیں تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور کہنے لگے آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر واضح حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی ماور نہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی اور لوگوں کو سرد مہری آپ علیہ السلام کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی اور آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، حضرت سارہ موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔